بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی کچھ ایسی دردناک ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کیسے سناؤں آپ کو۔ بہرحال سنانی ہے وہ اس لیے کہ عورتوں کو ایک میسج دینا ہے، پیغام دینا ہے اس کہانی کے ذریعے۔ اور یہ کہانی ہے ایک قاتل ماں کی، سوچنا سیٹھ کی، جو انڈیا کولکتہ کی پیدائشی ہے اور بنگلور میں رہتی تھی۔ بنگلور میں، اور کوئی عام عورت بھی نہیں ہے سوچنا سیٹھ، انڈیا کی امیر ترین عورت ہے، اور انڈیا میں تعلیم یافتہ میں تعلیم بہت بڑے پائے کی اے آئی کی ایکسپرٹ ہے، اور بنگلور میں بڑی کمپنی ہے اس کی خود مالک ہے۔ اس کا نام ہے سوچنا سیٹھ، 39 سال اس کی ایج ہے۔ یہ 6 جنوری 2024 کو جاتی ہے گوا، اور بنگلور سے جہاز کا ٹکٹ کرتی، ساتھ اپنے 4 سالہ بچے کے چھٹیاں گزارنے کے لیے، تھوڑا آؤٹنگ کرنے کے لیے۔ تو چونکہ دولت کی چہل پہل زیادہ تھی اور سہولیات ہر اعتبار سے بھرپور تھی، تو یہ جاتی ہے گوا، اور پہلے سے وہاں 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے بک ہوتے ہیں، تو وہاں پہنچتی ہے بچے کے ساتھ، چیک اپ وغیرہ کے لیے وہاں رہائش کرنے لگتی ہے۔ تو وہاں اس کا سٹے ہوتا ہے 9-10 جنوری تک۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اچانک 8 جنوری کو رات 1 بجے سوچنا سیٹھ کال کرتی ہے ہوٹل کی انتظامیہ کی طرف کہ مجھے اس وقت ایمرجنسی کار چاہیے، بک کرنی ہے، میں نے جانا ہے۔ ہوٹل والے اسے ایک مشورہ دیتے ہیں کہ میم اگر آپ فلائٹ سے جائیں، جہاز سے جائیں، تو ذرا سستا بھی پڑے گا اور جلدی بھی پہنچ جائیں گی۔ لیکن اصرار کرتی کہ نہیں، میں نے کار ہی بک کرنی ہے۔ ہوٹل والے کار جیسے آن لائن کار بک ہوتے ہیں، جیسے اوبر وغیرہ، اس طرح کی کار بک کروا کے آتی ہے۔ یہ ایک بڑا بیگ، اور وہ اکیلی چیک وغیرہ کروا کے کار میں سوار ہوتی ہے، چل پڑتی ہے۔ معاملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ معاملہ شروع ہوتا ہے تب جب ہوٹل کی انتظامیہ کی ایک ملازم کمرے میں جاتا ہے، صفائی کرتا ہے، وہاں اسے کچھ خون نظر آتا ہے۔ خون نظر آنے کے بعد وہ مینیجر کو انفارم کرتا ہے۔ مینیجر آتا ہے، دیکھتا ہے، تو اسی بھی شک ہو جاتا ہے کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ پولیس کو انفارم کرتا ہے، پولیس آتی ہے، اور پولیس ہوٹل میں CCTV کیمراز دیکھتی ہے۔ انہیں بھی شک ہو جاتا ہے کہ معاملے میں کچھ گڑبڑ ہے، ساتھ بڑا بیگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پولیس وہاں ہوٹل کے ملازم میں سے ایک ملازم کہتا ہے، اور CCTV کیمرے کی مدد سے، عورت آتے وقت ایک 4 سالہ بچہ بھی ساتھ ہوتا ہے، جاتے وقت نہیں ہوتا۔ تو پولیس فوراً اس کار کے ڈرائیور کو کال ملاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ میم سے بات کروائیے۔ میم کو پولیس والا اپنا تعارف کرواتا ہے، اور یہ پوچھتا ہے پولیس آفیسر کہ میم آپ کے 4 سال بچہ بھی تھا آتے وقت، جاتے وقت نہیں تھا؟ تو میم نے بغیر کسی جج کے، بغیر کسی دباؤ کے فوراً بتا دیا، وہاں کچھ کزنز تھے، میرے رشتے دار تھے گوا میں ان کے گھر چھوڑا ہے۔ تو پولیس والے، اور یہ ایڈریس بھی دے دیتی ہیں، پولیس والے اس ایڈریس کا پتہ کرتے ہیں، ایڈریس فیک ہوتا ہے۔ تو پولیس کا شک اب یقین میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ پولیس نے دوبارہ ڈرائیور کو کال ملائی اور کہا کہ آپ فوراً آس پاس کسی پولیس اسٹیشن کا نظر ماریے، اور اس میں انٹر ہو کر ہماری بات کروائیے۔ ڈرائیور اسی طرح کرتا ہے، نظر دوڑا کر کہیں پولیس اسٹیشن نظر آتا ہے، اس میں گاڑی گھسا دیتا ہے۔ میں پوچھتی بھی ہے کیا کر رہے ہیں؟ تو ڈرائیور نے بہانہ بنا دیا، کوئی تھوڑی سی چان بین کروانی ہے، کوئی گاڑی کی ایشو ہے، تو پھر چلے جاتے ہیں۔ ڈرائیور وہاں SHO سے اس پولیس انسپکٹر کی بات کرواتا ہے، اور وہ جب اس کی چیکنگ ہوتی ہے عورت کی، تو بیگ کو کھولا جاتا ہے۔ بیگ میں اوپر کپڑے، نیچے بچہ، جس کے ہاتھ پاؤں اور بالکل جیسے کسی کو پیک نہیں کیا جاتا، کسی بے دردی سے مارا تھا، کس طرح مارا تھا، اور مارا کیوں تھا، اس کا ریزن سنیں۔ ریزن یہ تھا کہ سوچنا سیٹھ کی شادی ہوئی تھی بنگلور میں ایک صحیح بڑے تعلیم یافتہ لڑکے سے۔ ابتدائی زندگی تو صحیح چل رہی تھی، بچہ بھی ہوا، لیکن بچے کے بعد ذرا رشتے میں تلخی آنے شروع ہو گئی، اور میاں بیوی ذرا آپس سے ایک دوسرے سے دور ہونے لگے۔ تو دوری یہاں تک گئی کہ دونوں کے درمیان ڈیورس ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ اب بچہ
ماں کے پاس رہنے لگا، لیکن پھر معاملہ کورٹ تک کیا، شاید والد نے بچے کی مانگا ہو، کسٹڈی مانگی ہو، تو کورٹ نے کسٹڈی تو پھر بھی ماں کو ہی دی، لیکن ساتھ کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ہر ہفتے باپ کو ملنے دیا جائے گا، اس میں اور ماں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی، کوئی مسئلہ نہیں کھڑا کرے گی۔ لیکن سوچنا سیٹھ کو جب باپ ہفتے کے دن ملنے آتا تھا، ایک دن ہفتے میں ایک دن باپ اور بیٹے کا جو ملنا ہوتا، کھیل کود اور ہنسی مذاق خوشی سے برداشت نہیں ہوتی تھی، اور اس نے یہ قدم اٹھایا۔ استغفر اللہ۔ اس کہانی کو سن کر میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہوں، کیا بتاؤں کہ ماں کی مامتا، جس میں محبت کی اگر کوئی بڑی مثال ہے وہ ماں ہے، اس سے بڑی مثال دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اس نے تو ماں کے نام پہ دبا لگا دیا، ماں کے نام کو دغدار کر دیا۔ بدلے میں کیا ملا؟ بدلے میں کیا ملا؟ یار ایک بات یاد رکھیں، انسان میں اور جانور میں فرق کہاں ہوتا ہے پتہ ہے؟ ریئیکشن دونوں میں ہے۔ اگر انسان کے اندر صرف ریئیکشن ہو، انسان کیا ہے؟ ایک معاملہ آتا ہے، پہلے اس کو دیکھتا ہے، پھر ابزرو کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے بارے میں سوچتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کرتا ہے، رسپانس دیتا ہے۔ یہ انسان ہے۔ اگر صرف ریئیکشن ہو، کسی نے آپ کو ٹوکر ماری، آپ اترے گالیوں کی بوچھاڑ کر دی، یہ ریئیکشن ہے۔ کسی نے تھوڑے سے آپ کا نقصان پہنچا دیا، آپ اترے اور ڈنڈوں کی مرسال کر دی، اس کو مارنا کوٹنا شروع کر دے، یہ ریئیکشن ہے، یہ انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت یہ نہیں ہے۔ انسانیت یہ ہے کہ کسی معاملے کو دیکھا، سوچا، پھر رسپانس دیا، انسانیت ہے۔ اور ایک بات، کسی بھی معاملے کو کرتے وقت اس کی نقصان اور فائدے کے پہلو دونوں کو دیکھا کریں۔ ایسا نہیں کہ وہ اس سوچنا سیٹ کے بارے میں ذہن میں آ رہا ہے کہ نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے، نہ خدا ملا نہ وصال ثنا، بچہ بھی گیا، نیند بھی نہیں آئے گی، خوف کے مارے اور پریشانی اور محبت کے مارے نیند نہیں آئے گی۔ مجھے یقین ہے ماں کی محبت، اولاد کی محبت ایسی ہوتی ہے، اور ساری زندگی جیل کوٹلے کے پیچھے، ذلت الگ، دنیا کی ذلت بھی الگ، آخرت کی ذلت بھی الگ، دونوں برباد ہو گئے۔ تو یاد رکھیں، جب بھی کوئی بھی کام کریں اس کے بارے میں سوچیں، یہ انسانیت ہے، اور اس کے بارے میں نقصان دہ پہلو، فائدے کے پہلو دونوں کو مد نظر کریں، تب رسپانس دیں، تب اس کے بارے میں قدم اٹھائیں۔ میری باتیں اگر آپ کو اچھی لگی ہیں اور آپ کو کوئی فائدہ ہو تو مجھے دل خوشی ہے، اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔